اور جب بھائی بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر ہی چلے گئے نا. شیطان کو پتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے کسی کے دل پہ اللہ لکھا جاتا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کو نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے تھے. قرآن بھی فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ لکھ دیا گیا. ایمان اللہ ہی ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل میں مدینہ پاک آ جاتا ہے، جو کہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، تو پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دن دیکھا مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ جن فرشتے ان کو سجدہ کریں تو بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، یہ انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں، تو یہ مجھے کیوں سجدہ کریں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر رہے ہیں. جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر. اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. اللہ. اور سب مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل جس میں کعبہ بس جائے ان 1000 کعبوں سے بہتر ہے. اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. جب کعبہ بس جاتا ہے ابھی مکمل نہیں ہے، اس کو آدھی کلندر بولتے ہیں. اللہ جی بولتے ہیں آدھی کلندر ہے. تو کھانے میں کعبہ بسا تھا تو کعبہ اس کو طواف بھی کرتا تھا، تو پھر بھی بولتے ہیں آدھی کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہے؟ آدھی کلندر یہ ہے کہ وہ رب کا دیدار نہیں کر سکے، وہ رب سے بات چیت کر سکتے ہیں. عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، کتنی بڑی اونچی ولیہ ہو جائے، رب سے بات چیت کر لیتی ہے. جو دوسرے بھی ہیں پورے کلندر وہ رب سے بات چیت بھی کرتے ہیں، رب کو دیکھتے بھی ہیں نا. وہ رب کا نقشہ ان کے اندر آتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے نا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بلکہ مست ملنگ ہاتھ لگے رہتے ہیں. وہ 40 50 60 100 سال ہو گئے تو ابھی نمازی ہے نا، وہی مسجد میں پھڑپڑا رہا نا، اوپر تو کوئی نہیں پہنچانا. تو دوسرے لوگ وہ دیکھے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی، دلوں سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، رب کو وہ بھی کون کو پہنچے نا، رب کو وہی پہنچے نا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور دلوں سے اللہ اللہ بھی کری، رب کو تو وہی پہنچے نا. یہ 2 پر ہے نا. اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے، تو 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا. کوئی بھی نہیں کہے گا غلط کہتا ہے صراط مستقیم کے. حقیقت ہے کئی سالوں سے الجھے ہوئے نا کہ صراط مستقیم کیا، یہ تو بندی تو مرضی تو آبادی تو سننی چاہیے. ابھی 10 منٹ میں تم سارے گھر لاؤ گے صحیح کہتا. اگر کوئی کافر ہوا ہندو ہوا وہ بھی کہے گا صحیح کہتا. ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں، باطن بھی خراب ہیں. نہ کوئی ظاہر میں نماز روزہ ہے، نہ کوئی دل میں اللہ اللہ ہے. وہ بلے سنی ہے تو بلے شیعہ تو وہ بابی صراط مستقیم نہیں ہے. وہ صراط مستقیم نہیں، نام پہ انہوں رکھے ہوئے نا، بات صراط مستقیم کرے نا. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب ہیں، باطن اللہ اللہ کریں. ایسے لوگ بھی ہیں یہ دھنکا شریف ہے نا، ادھر ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے نا، اللہ اللہ کر رہا ہے نا، اور جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر ان کی کوئی نقل کرے تو زندگی ہو جاتا ہے نا. بھائی اگر ان کی نقل کرو تو زندگی ہو جاؤ گے نا، تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں. بھائی وہ تو بے نظیری کو ڈنڈے مارتے ہیں، تم ڈنڈے مار کے دکھاؤ. اگر ان کی نقل کرے تو نزدیک ہو جائے گا نا، تو صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے نا. تو تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر درست تو باطن شاہ. ہمارے علماء اور عابد ظاہر میں تسبیحیں نمازیں سب کچھ ہے، اندر کالے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس دل میں اللہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ ہو تو پھر شیطان ہوتا ہے. تو پھر صراط مستقیم یہ بھی ہے نا. اگر صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں بنتے؟
اور انہی لوگوں نے بنایا نا, انہی دہڑیوں والے نے بنایا, نمازی نے بنایا نا. پھر صراط مستقیم اور سارے ایک نہ ہوتے. تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست, باطن بھی. ظاہر میں بھی نماز روزہ کرو تو دل بھی اللہ اللہ کرے, زبان بھی پاک تو دل بھی پاک. یہ صراط مستقیم ہے. کہیں سے بھی حاصل ہو جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہیں سے بھی حاصل ہو جائے, یہی صراط مستقیم ہے. اس وقت سارے اسلامی ممالک ہیں, ایران بھی, عراق بھی, پاکستان بھی. زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا, زبان سے سارے ایک ہے, لیکن دل سے ایک نہیں ہے نا. دلوں میں شیطان ہے. کہ شیطان کیا کرتا, بھائی کو بھائی سے لڑاتا, میاں کو بیوی سے لڑاتا. دل سے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں, کافر کہتے ہیں. جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی. اللہ, اب تم کو, اب اس شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے. اس کے پاس جنات فوج ہے, حکم دیتا جاؤ اس کو تباہ کرو, برباد کرو, کچھ بھی کرو, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. ورنہ یہ تو گیا نا. تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو, ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا. تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. پھر بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن گئے, غریب نہیں رہے, غریب نواز بن گئے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے, بہت سے لوگ ہوں گے تو ویسے پھنسے ہوئے ہوں گے. ہر مرشد اپنے آپ کو کامل ہی کہتا ہے نا, تو جو جس سے بیعت ہوا اس کو کامل سمجھ کی بیعت ہوا نا. اگر تو وہ کامل ہے تو پھر تو جیسا ہی ہے, آپ اللہ سے سارا ہوں. لیکن اگر وہ کامل نہیں ہے تو پھر تیری زندگی برباد ہو رہی ہے نا. اب ضروری ہے نا کہ اپنے مرشد کے مطلب بھی پتا ہو نا, تو کامل ہے یعنی یقین ہونا چاہیے نا. آپ سنہارا ہے, وہ سونے لینے کے لیے جاتا ہے, مار نہیں کھاتا, اس کے پاس کسوٹی ہے. جب تمہارے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گا, تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی, دل کی دھڑکنیں پکاریں گی اللہ اللہ, نور بنے گا. بڑی امام چلے جانا, وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ. بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو رکت بھی پیدا ہوتی ہے. وہاں بھی اللہ ہے, یہاں بھی اللہ. اللہ آپس میں ٹکرایا تو رکت پیدا ہوگی, دل کی ذکر اور تیز ہو گیا, سمجھ گیا روحانی آدمی ہے. آگے داتا صاحب چلے جانا نا, وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا, تو سیدھے میں گراہٹ ہوگی نا, رکت پیدا ہو جائے گی نا, تو سمجھ جاؤ گے نا کہ یہ کوئی ولی کامل ہے. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا. تو جو داتا صاحب بڑی امام پہ بات ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, تمہاری خوش نصیبی ہے نا. اگر گھڑی گھڑی تو اس کے پاس جاتا ہے, گھڑی گھڑی اس کے پاس جاتا ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے نا, تیری عمر برباد ہو رہی ہے نا. ضروری ہے کہ تم پہلے کسوٹی بند ہو جائے تو پھر تم ان کی تلاش میں نکلنا. پھر جب بھی کبھی ملے گا نا تو کامل مرشد ہی ملے گا نا. تو سبھی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ تو لٹ جائے, تیرے گھر پر لٹ جائے, مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تجھے چیز حاصل ہو جائے تو بڑی سستا سودا ہے نا. اللہ جائے گا ایمان سے جائے, تیرے دل پہ اللہ لکھا ہے, ایمان سے جائے گا. اس کے لیے ہم تمہیں نہ بیعت کرتے ہیں نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں. اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے جب